اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس نے اور اس کے لشکریوں نے زمین میں تکبر کیا، فرعون اور اس کے لشکریوں نے مصر کی سرزمین میں بیجا تکبر کیا اور حق کو نہ مانا اور باطل پر رہے، اور وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ انہیں اپنے اعمال کے حساب اور ان کی جزا کے لیے ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا، تو ہم نے فرعون اور اس کے لشکر کو پکڑ کر دریا میں پھینک دیا اور وہ سب غرق ہو گئے۔ تو اے قرآن پڑھنے والوں، دیکھو ظالموں کا کیسا انجام ہوا اور ان کے دردناک انجام سے عبرت حاصل کرو۔ یہ وہ بنیادی مقصد ہے جس کے لیے یہ سارا واقعہ بیان کیا گیا کہ گزشتہ قوموں کے واقعات اور ان کے عروج و زوال سے عبرت حاصل کی جائے اور اپنی حالت کو سدھارا جائے۔ افسوس فی زمانہ لوگ اس مقصد سے انتہائی غفلت کا شکار ہیں اور سابقہ قوموں کی عملی حالت اور ان کے عبرتناک انجام سے نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ انہیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ ارشاد فرمایا کہ ہم نے فرعون اور اس کی قوم کو دنیا میں لوگوں کا پیشوا بنا دیا کہ وہ کفر اور گناہوں کی دعوت دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ عذاب جہنم کے مستحق ہوں، اور جو ان کی اطاعت کرے وہ بھی جہنمی ہو جائے، اور قیامت کے دن کسی بھی طرح ان سے عذاب دور کر کے ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ لوگوں کو گمراہی اور بد عملی کی دعوت دینے والوں کا انجام۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ہدایت کی دعوت دی اسے اس ہدایت کی پیروی کرنے والوں کے برابر اجر ملے گا، اور پیروی کرنے والوں کے اجر میں کوئی کمی نہ ہوگی، اور جس شخص نے کسی گمراہی کی دعوت دی اسے اس گمراہی کی پیروی کرنے والوں کے برابر گناہ ہوگا، اور پیروی کرنے والوں کے گناہوں میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنے حال پر رحم کھانے اور اپنے اس برے عمل سے باز آ جانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس دنیا میں فرعون اور اس کی قوم پر رسوائی اور رحمت سے دوری لازم کر دی، اور قیامت کے دن وہ لوگ بری حالت والوں میں سے